بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حکومت کسی طور پر بھی الیکشن نہیں ہونے دینا چاہتی۔ آپ کچھ بھی کر لیں، جتنا مرضی زور لگا لیں، آرٹیکل 6 کی دھمکی بھی دے لیں، پر اس امپورٹڈ حکومت کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ یہ پھر بھی کوئی نہ کوئی ایسا راستہ ڈھونڈ لیتے ہیں جس سے کسی نہ کسی طرح سے الیکشن سے فرار ہونے کا راستہ نکل آئے اور الیکشن سے بھاگا جا سکے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اگر الیکشن ہوئے تو وہ ہوگا جو تاریخ میں کسی سیاسی جماعت کے ساتھ نہیں ہوا، اور ان سب کی ایک ساتھ ہی ایسی دھلائی ہوگی جو تاریخ میں کسی کے ساتھ نہیں ہوئی۔ اسی لیے یہ چاہتے ہیں کہ الیکشن کسی صورت نہ ہو، کیونکہ الیکشن کا مطلب ہے ان کی سیاسی موت، جو کہ یہ بالکل بھی برداشت نہیں کر سکتے۔ اب اسی حوالے سے جو خبریں سامنے آ رہی ہیں وہ یہ ہیں کہ ویڈیو کو آگے بڑھانے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل کے آئیکن کو بھی لازمی پریس کر لیں تاکہ آنے والی تمام لیٹسٹ اپڈیٹ آپ کو ملتی رہے۔ آج الیکشن کے معاملے پر فوج کھل کر سامنے آ گئی ہے، اور اسی حوالے سے آج جی ایچ کیو کی طرف سے ایک خط بھی آ گیا ہے۔ وہ خط یہ ہے کہ جی ایچ کیو نے انتخابات کے لیے فوج، رینجر اور ایف سی دینے سے معذرت کر لی ہے۔ اب ظاہری سی بات ہے، جب فوج کی طرف سے اس قسم کی سٹیٹمنٹ آ جائے گی، جب آرمی چیف کہہ دیں گے کہ الیکشن کے لیے ابھی ہم فوج نہیں دے سکتے، تو حقیقت کے اندر یہ بات حکومت کے لیے بہت خوشی کی بات ہے۔ ملک کے سب سے بڑے ادارے نے یہ کہہ دیا ہے کہ فی الحال ہم الیکشن کے لیے تیار نہیں ہیں، تو ان کو تو بہانا چاہیے کہ جناب فوج نہیں آ رہی اور ملک کے اندر سیکیورٹی کے ایشوز بھی ہیں، تو دہشت گردی کے خطرات بھی موجود ہیں، تو لہٰذا اس ساری صورتحال کے اندر ہم الیکشن تو بالکل نہیں کروا سکتے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ملک کے اندر کوئی آفت آ جائے، کوئی سیلاب آ جائے، یا جیسا کہ آج کل ایک خبر چل رہی ہے کہ پاکستان کے اندر ترکی کی نوعیت کا کوئی زلزلہ وغیرہ بھی آ سکتا ہے، تو اگر اللہ نہ کرے ایسا ہو جائے اور فوج عوام کی مدد کو نہ آئے، تو کیا پاکستان میں امدادی کارروائیاں جو ہیں وہ روک دی جائیں گی؟ یا یہ بول دیا جائے گا کہ دیکھو جی فوج نہیں ہے تو ہم لوگوں کو ریسکیو جو ہے وہ نہیں کر سکتے، کوئی مرتا ہے تو مر جائے، کوئی ملبے میں دبا ہوا ہے تو دبا رہے، کیونکہ فوج نہیں ہے تو ہم اس لیے عوام کی کوئی بھی مدد نہیں کر سکتے؟ ایسا تو کسی صورت نہیں ہو سکتا۔ مان لو اگر فوج نہیں بھی آتی، پھر بھی آپ لوگوں نے لوگوں کو ریسکیو تو کرنا ہے، لوگوں کی جان تو بچانی ہے، پھر بھی فوج آئے یا نہ آئے۔ تو اس سارے معاملے کے اندر اگر یہ سب ہو سکتا ہے تو الیکشن فوج کے بغیر کیوں نہیں ہو سکتے؟ سیکیورٹی کے لیے تو پولیس کی مدد بھی لی جا سکتی ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ لوگ بہانہ ڈھونڈ رہے ہیں کہ کوئی نہ کوئی ایسی بات ہمیں مل جائے جس سے ہم الیکشن سے فرار ہو سکیں۔ اب جی ایچ کیو کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ ملک میں ضمنی اور صوبائی الیکشن کے لیے پاک فوج، رینجرز اور ایف سی دینے سے جو ہے وہ انہوں نے معذرت کر لی ہے، یعنی کسی بھی قسم کی ملٹری اور پیراملٹری فورسز نہیں مل سکتی۔ یہ بات جی ایچ کیو نے بڑے واضح انداز کے اندر کہہ دی ہے۔ جی ایچ کیو کی جانب سے وزارت داخلہ کو ایک خط موصول ہوا ہے، اور اسی حوالے سے ذرائع کی خبر ہے کہ جی ایچ کیو نے موقف یہ اختیار کیا ہے کہ قومی اسمبلی کے 64 حلقوں اور صوبوں میں اہلکاروں کی تعیناتی ممکن نہیں ہے، یعنی ضمنی اور صوبائی دونوں الیکشنز کے لیے فوج نے اپنی نفری دینے سے انکار کر دیا۔ اب الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ صاحب کی طرف سے فوج کو ایک خط لکھا گیا تھا، جس کے اندر انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں الیکشن کروانے ہیں، تو لہٰذا ہمیں فوج اور رینجرز اور ایف سی وغیرہ کی ضرورت ہے۔ تو جواب کے اندر آج جی ایچ کیو نے فوج، رینجرز وغیرہ دینے سے معذرت کر لی ہے، اور وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ ملک کے اندر دہشت گردی اور بیرونی حملوں کے پیش نظر تمام جو جوان ہیں وہ بارڈر کے اوپر تعینات ہیں، تو اس صورت کے اندر ہم الیکشن کے لیے جو ہے وہ نفری نہیں دے سکتے۔ اب 27 فروری سے پاکستان کے اندر مردم شماری شروع ہو جائے گی، تو لازمی بات ہے اس کے لیے بھی فوج کی ضرورت تو پڑے گی۔ تو اس وقت یہ لوگ یہ بہانہ کر دیں گے کہ دیکھو جی اب مردم شماری ہو رہی ہے، تو اس صورت کے اندر الیکشن کو تھوڑا مزید ڈیلے کر دیا جائے۔ اور پھر اب یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے الیکشن اکٹھے ہوں گے، تو جب قومی اسمبلی کے الیکشن کا وقت آئے گا تب یہ لوگ کہہ دیں گے کہ دیکھیں جی اب ملک کے معاشی حالات ٹھیک نہیں ہیں، ملک کے اندر معاشی بحران سے گزر رہا ہے پاکستان، اور ملک کے اندر معاشی ایمرجنسی بھی لگی ہوئی ہے، تو لہٰذا الیکشن کو جو ہے وہ کم سے کم 1 سال کے لیے ملتوی کر دیا جائے۔ یعنی ان لوگوں کا مقصد صرف الیکشن سے بھاگنا ہے، کیونکہ یہ الیکشن کسی صورت بھی افورڈ نہیں کر سکتے، اور نہ ہی الیکشن کے اندر جو ہے وہ عمران خان کا سامنا کر سکتے ہیں۔ اسی لیے اب یہ لوگ اس قسم کے بہانے ڈھونڈ رہے ہیں تاکہ جتنے بھی دن گزر جائیں اتنا ہی اچھا ہے، کیونکہ اب یہ موقع ان کو دوبارہ تو کبھی ملنا نہیں ہے۔ تو یہ اب تک کی تمام ڈیولپمنٹس تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ اگر نیوز آپ کو اچھی لگی تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، لائک اینڈ شیئر بھی کریں، اور کمنٹ سیکشن کے اندر اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کریں۔